وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنے پر زیرو ٹالرنس ہے. آن لائن ہراسمنٹ سے نمٹنے کے لیے نیا سسٹم بنایا جا رہا ہے. ہراساں کرنے والوں کو انجام تک پہنچائیں گے. خواتین کے لیے پنجاب کو محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے. کہا پنجاب کے انفراسٹرکچر امن اور امان اور معیشت پر کام کر رہے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں. پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ہوئی. مثبت سفارتکاری کی آج پوری دنیا معترف ہے. ایسا سسٹم ترتیب دیا جس کو میں بہت جلد لانچ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کسی کو کسی قسم کی ہیرسمنٹ کا سامنا ہے, سائبر بلینگ, سائبر ہیرسمنٹ کا سامنا ہے, تو وہ اپنی شکایت درج کرائے گی. اس کا جو آئیڈینٹی ہے وہ ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے, اس کے ماں باپ کو بھی نہیں کریں گے, اس کی فیملی کو بھی نہیں کریں گے. ایکشن لیں گے تاکہ وہ جو آپ کو ہراس کر رہا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے, آپ کی عزت بھی اور آپ کی نیک نامی بھی محفوظ رہے. میرا اولین مقصد یہ ہے کہ میری بیٹیوں کے لیے, میری ماؤں کے لیے, میری بہنوں کے لیے پنجاب ایک ایسا سیف صوبہ ہو جس میں وہ صبح, دوپہر, شام, رات جس طرح بھی وہ چاہیں, وہ جب سڑک پہ نکلے تو ان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا کوئی نہ ہو. جب میں چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک میجک وانڈ ہو اور میں سب کچھ پلک جھپکنے میں ٹھیک کر دوں. کبھی آپ کو آپ کے ملک کے خلاف کوئی اکسائے, کبھی اس کی بات پہ کان نہ دھرنا. دنیا میں وہ ملک جس کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو بات کی جاتی تھی, آج وہ ملک ہے, وہ پاکستان ملک ہمارا, وہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے درمیان مصالحت قرار. شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے اتنی محنت کی, پاکستان میں آئل کی شارٹیج نہیں ہونے دی. ہم محنت نہ کرتے, پورا ارینج نہ کرتے چیزوں کو, تو خدا نہ خواستہ آج پاکستان میں بجلی بھی بند ہوتی, گیس بھی بند ہوتی اور پاکستان گرائنڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوتا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سرائے نورنگ بازار میں دھماکے کی مذمت. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومتیں بھرپور کام کر رہی ہیں, ایسا کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. دہشت گردوں کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیں گے. وزیر اعظم کی جلد انکوائری کر کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت. وزیر اعظم کی شہید افراد کے لیے دعائے مغفرت, زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. اور اسلام آباد کو فری وائی فائی سٹی بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار. مقررہ مدت گزرنے کے باوجود عوامی مقامات پر انٹرنیٹ سہولت تاحال فراہم نہ ہو سکی. وزیر اعظم نے فوری تکمیل کی ہدایت کر دی ہے. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں. سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہزاد, تاخیر کی کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ جی, اسلام آباد کو فری وائی فائی سٹی بنانے کا حکومتی منصوبہ کئی ماہ سے زیر التواء ہے, اور یہ منصوبہ سی ڈی اے اور این ٹی سی کے اشتراک سے 30 دسمبر 2025 تک مکمل ہونا تھا, لیکن ابھی تک نہ تو یہ منصوبہ مکمل کیا جا سکا اور نہ ہی عوامی مقامات پر انٹرنیٹ کی فری سہولت فراہم کی جا سکی ہے. اہم مارکیٹوں, پارکس میں دیگر عوامی مقامات پر 30 وائی فائی ہاٹ اسپاٹ لگانے کا یہ منصوبہ ہے, اور وزیر اعظم نے وزارت آئی ٹی کو فری وائی فائی منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے تمام اہم عوامی مقامات فری انٹرنیٹ کی سہولت یقینی بنائی جائے اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن پر عمل درآمد کے لیے عام عوام تک. ٹھیک ہے بہزاد, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو براہ راست یہ چلیں, اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر وطن پر جان قربان کرنے والے شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. یہ وہ مناظر ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا.
یہ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر وطن پر جان قربان کرنے والے شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں تو گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت علی نے خودکش بمبار کو روک کر شناخت پوچھی تو خودکش حملہ نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، اور اب اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر وطن پر جان قربان کرنے والے قوم کے بہادر سپوت شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جس کے مناظر آپ سما کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر وطن پر جان قربان کرنے والے شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ سما کے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیاقت علی نے خودکش بمبار کو روکا، اس سے شناخت پوچھی تو خودکش حملہ نے بوکھلاہٹ میں آ کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں لیاقت علی شہید ہو گئے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر وطن پر جان قربان کرنے والے شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ لیاقت علی نے خودکش بمبار کو روک کر شناخت پوچھی تھی اور خودکش حملہ نے بوکھلاہٹ میں آ کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں لیاقت علی بھی شہید ہو گئے اور ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ جب ان کی نماز جنازہ ادا کری تھی وہ مناظر ہیں جب آپ سما کی اسکرین پر جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر وطن پر جان قربان کرنے والے شہید لیاقت علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر عہدہ نہیں چھوڑ رہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے اراکین کو بتایا وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ قیادت کو چیلنج کرنے کا عمل شروع نہیں ہوا، ہمیں حکومت چلانی چاہیے۔ بلدیاتی الیکشن کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، برطانوی وزیراعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر عہدہ نہیں چھوڑ رہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو براہ راست یہ چلیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہی کیا جو فیل والوں کا ہوا تھا، بالکل اصحاب الفیل۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ مودی عبرت پکڑنا چاہتا وہ سورۃ الفیل کو جو ہے اس کا مطالعہ کرے، کسی سے اس کی تشریح سن لے تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب رب کی مدد آتی ہے تو پھر رافیل وفیل کچھ نہیں رہ جاتے، پھر فیل والوں جیسا حشر ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں ایک سال کے بعد؟ ہماری کامیابیاں کیا ہیں کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر الحمدللہ قوم متحد کھڑی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بڑے بحران آئے ہیں، افغانستان ہمارے سامنے ہے، ابھی ایران کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر کوئی مذہبی بحران پیدا کریں، تعصب پیدا کریں، نفرت پیدا کریں۔ کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان اکابر علماء کرام کو۔ یہ قوم کے اندر، مذہبی طبقے کے اندر، سیاسی طبقے کے اندر ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم بنیان مرصوص بن جائیں تو رب کی مدد اتر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا جس کا ذکر کیا ہے ابھی گنڈا پور صاحب نے کہ بنو میں، اور اس سے پہلے ایک شیخ الحدیث جس کے لاکھوں شاگرد ہیں، جس کا مشن ہی امن ہے، جو کسی کا دشمن ہی نہیں ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ سپہ سالار کی بات کرتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کل بنو میں، آج لکی مروت میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ ہم اپنی ریاست سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون میں قرآن کے اس حکم کی حد تک آپ کے ساتھ ہوں گے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بے شک آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اور مسلمان بن کے سوچنا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 1978 سے ہم قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اس افغانستان کے لیے۔ آج افغانستان کی عبوری حکومت سے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔